السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 نوائے اردو کا سبق نمبر 8 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے مخلوط زبان، جس کو لکھنے والے ہیں مولوی عبدالحق۔ آئیے سبق کو شروع کرنے سے پہلے مولوی عبدالحق کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ مولوی عبدالحق، جس کو اردو ادب کی دنیا میں بابائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی پیدائش 1870 اور ان کی وفات 1961 میں ہوئی۔ بابائے اردو کس کو کہا گیا ہے؟ مولوی عبدالحق کو۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شہداؤں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں صرف کر دی یعنی خرچ کر دی۔ وہ قصبہ ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ہاپوڑ میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 میں MA کالج علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ پرنسپل کہاں پر کر رہے ہیں؟ عثمانیہ کالج میں۔ عثمانیہ کالج کہاں ہے؟ اورنگ آباد میں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں 1 سہ ماہی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا۔ کون سا رسالہ اردو جاری ہوا؟ کس کی ادارت میں؟ مولوی عبدالحق کی ادارت میں، جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جنہیں حیدرآباد یونیورسٹی نے LLT اور علی گڑھ یونیورسٹی نے DLT کی اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش ہاپوڑ میں ہوئی تھی، اور جب آزادی کے بعد یہ کہاں چلے گئے؟ یہ پاکستان چلے گئے، جہاں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ کراچی میں ہوئی تھی۔ مولوی عبدالحق ایک محقق یعنی تحقیق کرنے والے، سوانح نگار یعنی سوانح لکھنے والے، زبان داں، لغت نویس، ماہر قواعد اور صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ ان کی تحریروں پر حال ہی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ بول چال کی سادہ زبان میں اور پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں۔ ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں۔ عبارت میں الجھاؤ نہیں۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت پر ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کتابوں پر ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ انگریزی اردو لغت اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سبق کا نام ہے مخلوط زبان۔ مخلوط کسے کہتے ہیں؟ مخلوط کہتے ہیں ملی جلی زبان یعنی لینگویج، یعنی ملی جلی زبان، ملی جلی لینگویج۔ تو یہاں پر مخلوط زبان اردو کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اردو ایک مکسڈ لینگویج ہے، یعنی ملی جلی زبان ہے۔ اردو ایک مخلوط زبان ہے کیونکہ اس میں عربی، فارسی، ترکی اور ہندی کے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ کئی زبانوں کے میل سے بنی ہیں۔ اردو پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مخلوط زبان ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے یعنی برائی کی جاتی ہے۔ کیا برائی کی جاتی ہے؟ کہ یہ ایک مخلوط زبان ہے، یعنی ملی جلی زبان ہے۔ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹھیٹھ ہندوستانی زبان ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مخلوط ہے، تو مخلوط ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ اس اعتبار سے ایک خوبی ہے۔ یوں تو دنیا میں کوئی زبان خالص نہیں، ہر زبان نے کسی نہ کسی زمانے میں دوسری زبانوں سے کچھ نہ کچھ لفظ لیے ہیں، یہاں تک کہ جو زبانیں مقدس کہلائیں یعنی پاک کہلائیں وہ بھی اچھوتی نہیں۔ یعنی کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس نے کسی نہ دوسری زبانوں سے کچھ نہ کچھ الفاظ لیے نہ ہو، یعنی کہ ہر زبان میں کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو زبانیں مقدس ہیں، جو زبانیں پاس ہیں، وہ بھی کیا ہے، اچھوتی نہیں ہے، یعنی ان زبانوں میں بھی کسی نہ کسی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ تو ضرور لیے ہوئے ہیں۔ مخلوط زبان میں ہوتا ہے یہ ہے غیر زبان جو کسی قوم کو سیکھنی پڑتی ہے، مخلوق نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی زبان غیر زبان کے میل سے مخلوط ہوتی ہے۔ یقیناً یہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی بلکہ مقامی زبان فارسی سے مخلوط ہو کر ایک نئی زبان بن گئی۔ یہ بھی ایک مسلم ثبوت ہے کہ غیر زبان کے لفظ جو کسی زبان میں داخل ہو جاتے ہیں یا کسی زبان کو مخلوط کرتے ہیں تو اصلی زبان کے صرف و نحو کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہی صورت اس مخلوط زبان میں اردو میں پیش آتی ہے کہ فارسی کا اثر اسماء و صفات تک رہا، البتہ بعض حروف عطف مثلاً اگر، مگر، اگرچہ، لیکن وغیرہ آ گئے، لیکن اصل صرف و نحو بالکل دیسی زبان کی رہی، اور جب ضرورت پڑی فارسی عربی لفظوں کو ہندی قالب میں ڈھال کر اپنا لیا۔ مثلاً عربی الفاظ بدل کر کفن، دفن، قبول سے بدلنا، کفنانا، دفنانا، قبولنا، مصدر بنا لینا۔ اسی طرح فارسی سے بخشنا، فرمانا، نوازنا، داغنا وغیرہ بنا لیے گئے۔ یہ سب اردو ہو گئے فارسی۔
عربی نہیں رہے، یعنی عربی کے ان کچھ الفاظوں کو کیا کر دیا گیا، اردو بنا لیے گئے، فارسی ہو گئے، یہ کیا رہے، عربی نہیں رہے۔ اب کہتے ہیں کہ بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی، بلکہ برخلاف اس میں وسعت، قوت اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اردو زبان ایک مخلوط زبان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ زبان میں دوسری زبان کے استعمال آ جانے سے کہ اردو زبان خراب ہو گئی، بلکہ اس میں کیا ہوا، وسعت پیدا ہو گئی، اس میں ایک شان پیدا ہو گئی، اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ بھی باہر سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری سے میری مراد ان لفظوں سے ہے جن کے ہم معنی لفظ پہلے سے زبان میں موجود ہیں، لیکن مترادف الفاظ سے کوئی نقصان نہیں بلکہ زبان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور زبان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوتی ہے کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد مترادف الفاظ کے مفہوم میں خود بخود ایسے نازک فرق پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زبان کی لطافت بڑھ جاتی ہے، اور جو لفظ پہلے غیر ضروری سمجھے جاتے تھے ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدیسی الفاظ سے زبان بوجھل اور بھدی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ بات کیا ہے، صحیح نہیں ہے کہ بدیسی الفاظوں سے زبان بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی بھاری ہو جاتی ہے اور بھدی ہو جاتی ہے، یعنی بدصورت ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ جو غیر زبان سے آ کر داخل ہوتے ہیں وہ اس کی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں، یعنی کہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ اسی زبان کے الفاظ ہیں اور ان کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہے، اس لیے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے، یعنی بوجھ نہیں لگتے، بلکہ ان میں اور دیسی لفظوں میں آسانی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ خیال کی کوئی تھا نہیں اور نہ اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے۔ زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائی اور باریکیوں اور نازکیوں حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں۔ مترادف الفاظ ایسے موقع پر بہت کام آتے ہیں۔ مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوتا ہے، اس لیے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر شاعری کے اغراض کے لیے مترادف الفاظ کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ یعنی کس کے لیے مترادف الفاظ کثرت سے کام آتے ہیں؟ شاعری کرنے کے لیے۔ شاعر ان کے ذریعے لطیف سے لطیف خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے، پھر اس سے لطیف و قافیے کے لیے بہت سہولیت، آسانی ہو جاتی ہے۔ ادیب اور شاعر کے لیے لفظ کا انتخاب بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ایک برمحل صحیح لفظ کا انتخاب کلام میں جان ڈال دیتا ہے۔ مخلوط زبان میں انتخاب کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ ذوق کا شعر ہے، مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ خاصا شعر ہے مگر کوئی خاص بات نہیں، میر تقی میر اسی مضمون پر یوں ادا کرتے ہیں: لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ یہاں کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے؟ کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے، یہ بات نہیں آئے گی۔ یعنی کہ دیکھا گیا ہے کہ کون سا الفاظ کس جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے، کس جگہ پر اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو کھپا جانا لفظ نے کیا کام کیا ہے؟ کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا، یعنی وہ بات نہیں آئے گی۔ اسی شعر میں لذت اور مزہ دو مترادف الفاظ ہیں، یعنی لذت کا میننگ بھی سیم ہے، مزہ کا میننگ بھی سیم ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ مترادف الفاظ ہیں۔ اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا۔ محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، سدا میں تو رہتا یوں بیمار سا۔ ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ، عارضہ مترادف ہے، لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب خوب سمجھتا ہے کہ کون لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی کہ بیماری، مرض، روگ، عارضہ سارے کے سارے الفاظ کیسے ہیں؟ مترادف الفاظ ہیں، یعنی سب کا میننگ، سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک جیسا ہے، سب کا میننگ سیم ہے۔ لیکن جو سچا شاعر ہوگا وہی خوب جانتا ہے کہ کون سے لفظ کو کس جگہ استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار سے لطف نہ دے گا، یعنی کہ اسی شعر میں ہم کیا کریں، جی کی جگہ، یعنی جو جی لگایا ہے، جی کے ساتھ روگ کی جگہ، جی کے ساتھ کیا لگایا ہے؟ روگ لگایا ہے، تو روگ کی جگہ مرض یا بیمار لگائیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا، یعنی وہ لطف نہ آئے گا۔ غرض فارسی کے میل سے ہماری لغت میں بے بہا اضافہ ہوا، الفاظ کے ساتھ ساتھ خیالات بھی آ جاتے ہیں۔ صرف لفظوں کا ذخیرہ کوئی چیز نہیں، بڑی چیز ان کا استعمال ہے، یعنی کہ ان کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ لفظوں کا ذخیرہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کیا بڑی بات ہے کہ ان کو کس طریقے سے، کس جگہ پر، کس موضوع پر کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ بڑی چیزوں کا استعمال ہے جو خیال کے صحیح طور پر ادا کرنے، مترادفات کے نازک فرق، خیالات میں صفائی اور صحت بیان پیدا کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں،
اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بار بار ایک لفظ کے عادے سے جو بیان میں بھداپن آ جاتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے اور کلام میں حسن پیدا یعنی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ قدر و منزلت ان مقاصد کو پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے، تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا، یعنی اس حکم کو ماننا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے، اس قدر محدود تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی اور اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں ان سے محروم رہتی۔ اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شعر و شکر ہو گئے ہیں۔ کون کون سی زبان کے الفاظ؟ فارسی کے الفاظ اور ہندی کے الفاظ کس زبان میں مل گئے ہیں؟ اردو میں مل گئے ہیں، اور عام بول چال محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں۔ کس میں؟ کہاوتوں میں اور محاوروں میں۔ مثلاً تم کس باغ کی مولی ہو، یہ کیا ہے؟ کہاوتیں ہیں۔ اشرفیاں لٹیں اور کولوں پر مہر، ایک آنکھ میں شہد ایک آنکھ میں زہر، لاکھ کا گھر خاک ہو گیا، اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا بد نام برا، بدن پر نہیں لتا پان کھائے البتہ، وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کہاوتیں ہیں۔ یہی حال محاوروں کا ہے۔ مثلاً آنکھوں میں کھار لگنا، خدا لگتی کہنا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا، اللہ میاں کی گائے ہونا۔ مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ بنانے میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہندی فارسی کے میل میں کیسے کیسے اچھے مرکب لفظ بن گئے ہیں۔ مثلاً دل لگی، نیک چلن، جگت استاد، بھتیج داماد، گھر داماد، سمجھدار، گنڈے دار، اگال دان، عجائب گھر، کفن چور، جیب گھڑی، امام باڑ، منہ زور وغیرہ ہزاروں مرکبات ہیں۔ مخلوط زبانوں کے بننے کے دوران میں ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے، یعنی غور کرنے والی ہے، یعنی ان میں سے ہر زبان کو اس خیال سے جانے کہ ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جائے۔ اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہیں اور صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو یا تو مشترک ہوتی ہے یعنی ملی جلی ہوتی ہے، یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہے یعنی آسان ہوتا ہے، اور اس طرح دونوں میں توازن سب پیدا ہو جاتا ہے، ان کمپیریزن پیدا ہو جاتا ہے جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے۔ اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا۔ فریقین یعنی ہندو مسلمان، یعنی ہندو اور مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قطر بیونت کی، اپنی مخصوص خصوصیات ترک کی اور اس قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کر لیا۔ ہماری ملکی اور قومی زبان ہے اور ہندوستان کی مشترکہ اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا ہے اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا کہ اپنے غیر میں امتیاز نہ رہے بلا شبہ مشکل کام ہے، لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم تک نہ ہو کہ غیر میں غیر ہیں، یعنی کہ اردو زبان میں اس طریقے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ غیر ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ استعداد اردو میں بدرجہ کمال موجود ہے، اس میں سینکڑوں ہزار لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہیں یا بدیسی، اپنے ہیں یا پرائے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول، نازک پتیاں ہیں۔ کیا ہم اس وہم سے ہیں کہ اس میں گلاب بدیسی ہیں اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہیں، انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے، یعنی بے وقوفی ہے۔ مجھے سرتیج بہادر سپرو کے اس قول سے حرف بحرف اتفاق ہے۔ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں تنہا وسیلہ ہے جس سے ہندو مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔